ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ افسوس ہم ناقدر جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ یوم عید ہے۔ جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعے کی رات کو دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعے کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان کے فرمان کے مطابق جمعے کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ جمعے کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے اور جمعے کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ پاک نے جمعے کے مطابق ایک پوری سورت نازل فرمائی، جو کہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں موجود ہے۔ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہوتی ہے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ان دنوں میں سے بہترین دن جن میں سورج نکلتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے جمعے کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا، جلدی مسجد میں آیا اور امام کے قریب بیٹھا، پھر غور سے خطبہ سنا اور کوئی لغو کام نہ کیا، تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور رات کے نفلوں کا ثواب ملے گا۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ضرور مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والوں کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والے گائے کی قربانی دینے والوں کی طرح، پھر مینڈے کی قربانی، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد ڈنڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو یہ فرشتے اپنا دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔